پاک ہے وہ ذات جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حکم مرشد پہ ہی جی اٹھنا ہے مر جانا ہے، حکم مرشد پہ ہی جی اٹھنا ہے مر جانا ہے، عشق جس سمت لے جائے ادھر جانا ہے۔ کسی صوفی سے، کسی مرشد سے اس کے مرید نے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا آپ سے باطنی تعلق جڑ چکا ہے؟ مرشد نے مسکراتے ہوئے مرید کو دیکھا اور کہا، یہ چراغ لو اور رات کے وقت صحرا میں جاؤ، اور جب اندھیرا چھا جائے تو اس چراغ کو روشن کر دینا۔ مرید اگلے دن رات کو چراغ لے کے نکلا۔ جب صحرا میں پہنچا اور اندھیرا چھا گیا تو مرید نے چراغ روشن کیا۔ جب چراغ روشن کیا تو صحرا میں آندھی اور طوفان، ریت کا طوفان آتا ہے تو پھر وہاں پہ چراغ روشن رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مرید نے ایسا ہی کیا، چراغ روشن کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد طوفان آیا اور چراغ کو بجھا دیا۔ اندھیرا خوب اندھیرا تھا، مرید میں آگے جانے کی سخت نہ تھی، خوف طاری ہو گیا، صحرا میں بیابان تھا۔ تو مرید جلدی سے واپس اپنے مرشد کے پاس آیا۔ مرید نے سارا احوال سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا صحرا میں اور میں واپس آ گیا ہوں۔ تو مرشد نے کہا، بیٹا، چراغ تمہارا دل ہے اور اس کی روشنی میرا تعلق ہے۔ یہ تعلق تب تک قائم رہے گا جب تم ذکر و اذکار میں رہو گے، میری صحبت میں رہو گے، میرے ساتھ جڑے رہو گے، یہ چراغ روشن رہے گا۔ جب تم غفلت اختیار کر لو گے تو یہ چراغ بجھ جائے گا۔ غفلت دل کے چراغ کو بجھاتی ہے جو مرشد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو مرشد سے باطنی تعلق جڑنے کی نشانی اور تعلق کو قائم کرنے کے طریقے کے بارے میں صوفیانہ تعلیمات میں نہایت گہرائی سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس موضوع پر چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ پوچھا گیا کہ باطنی تعلق جڑنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب آیا، دل کی سکونت۔ پھر پوچھا گیا، پھر جواب آیا، عمل میں تبدیلی۔ پھر پوچھا گیا، پھر جواب آیا، روحانی قربت۔ پھر پوچھا گیا، جواب آیا، دعا کی قبولیت۔ پھر جواب آیا، نورانیت کا احساس۔ دل کی سکونت میں کیا ملتا ہے سالک کو؟ پہلے نمبر پر دل کی سکونت، مرشد کی صحبت یا ذکر سے دل میں سکون اور روحانی اطمینان محسوس ہونا، یہ دل کی سکونت ہے۔ پھر عمل میں تبدیلی، مرشد کی رہنمائی سے اعمال اور اخلاق میں بہتری آنا۔ تیسرا، روحانی قربت، دل میں یہ محسوس ہونا کہ مرشد کی محبت اور رہنمائی ہمیشہ موجود ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر دور ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کی قبولیت، چوتھا نمبر، مرشد کی دعا سے مسائل میں آسانی محسوس ہونا اور مشکلات کا حل ملنا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ مشکلات کا حل وہ والی مشکلات نہیں ہے کہ مالی مشکلات ہو گئیں یا پھر یہ اس طرح جو دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، جو دنیاوی مشکلات ہوتی ہیں، وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پہ روحانی مشکلات کا ذکر ہو رہا ہے کہ مرشد کی دعا سے مشکلات کا حل ہونا، تو یہ روحانی مشکلات ہیں۔ اور پانچواں نمبر ہے نورانیت کا احساس، ذکر و فکر کے دوران مرشد کی قریب ہونے پر دل میں روحانی کیفیت پیدا ہونا، یہ مرشد سے تعلق جڑنے کی نشانیاں ہیں۔ 5 نشانیاں: دل کی سکونت، عمل میں تبدیلی، روحانی قربت، دعا کی قبولیت اور نورانیت کا احساس، یہ 5 نشانیاں اپنے پیر سے باطنی قربت کی نشانیاں ہیں۔ تو اور ایسے پیر کی دعا قبول ہوتی ہے
جو شریعت پر قائم ہو۔ اہل تصوف کی نظر میں شریعت سب سے پہلے آتی ہے، اور جو شریعت کا پابند ہو انہی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے جیسا کوئی پیر تلاش کر لیا تو پھر دعا کا قبول ہونا ناممکن ہوگا۔ تو امید رکھتا ہوں۔ ہاں، اور ایک مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یہ ویڈیو کس موضوع پہ بنائیں۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس سے پھر جب جیسے شروع سے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں اور کیا بات چل رہی ہے۔ تو ویڈیو کا اختتام اس بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔